بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس شہر کی قسم کھائی ہے؟ جواب مکہ مکرمہ کی۔ سوال ہے، پہلی مرتبہ جب سور بھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جواب پہلی مرتبہ جب سور بھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کا نام کیا تھا؟ جواب عقاب نام تھا۔ سوال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد کی تعمیر میں لگے اس کا نام کیا تھا؟ جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد کی تعمیر میں لگے وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر میں۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنا کس نے سکھایا تھا؟ جواب اللہ تعالیٰ نے۔ ٹھنڈے وقت کی کون سی دو نمازیں پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ جواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی دو نمازیں پڑھی یعنی فجر اور عصر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا خطبہ کس جگہ پر دیا تھا؟ جواب کوہ صفا پہاڑی پر۔ سوال، قرآن مجید کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جواب سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ سوال، قرآن مجید میں کتنی منزلیں ہیں؟ جواب قرآن مجید میں 7 منزلیں ہیں۔ قرآن مجید میں کل کتنے پارے ہیں؟ جواب قرآن مجید میں 30 پارے ہیں۔ سوال، قرآن مجید میں کتنی سورتیں ہیں؟ جواب قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں۔ قرآن مجید میں مکی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب 86 سورتیں ہیں۔ سوال، قرآن مجید میں مدنی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب قرآن مجید میں 28 مدنی سورتیں ہیں۔ سوال، قرآن مجید میں کل کتنے رکوع ہیں؟ جواب قرآن مجید میں 540 رکوع ہیں۔ سوال، زمانہ جاہلیت میں سفر کے مہینے کی کیا اہمیت تھی؟ جواب زمانہ جاہلیت کے دور میں لوگ سفر کے مہینے کو منحوس اور بلائیں اترنے والا مہینہ کہا کرتے تھے۔ سوال، بعض لوگ سفر کے مہینے کو منحوس قرار دیتے ہیں، اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر کے مہینے کو منحوس قرار نہیں دیا بلکہ عام مہینوں کی طرح یہ بھی ایک مہینہ ہے۔ کیا سفر کے مہینے میں نکاح کرنا جائز ہے؟ جواب جی ہاں جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جگرہ گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سن 2 ہجری صفر الخیر کے مہینے میں ہوا۔ سوال، ماہ صفر کا معنی کیا ہے؟ جواب سفر کے لغوی معنی خالی ہونے کے آتے ہیں۔ اس مہینے میں لوگ مختلف مقامات سے اناج اکٹھا کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے تھے، اس لیے اس مہینے کو سفر کہا جاتا ہے۔ سوال، سفر کے مہینے کو سفر المظفر یا سفر الخیر کیوں کہا جاتا ہے؟
جواب: کیونکہ زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کو منحوس قرار دیا گیا تھا۔ اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے علماء اس مہینے کو صفر المظفر یا صفر الخیر کہتے ہیں، یعنی کامیابی اور خیر والا مہینہ کہتے ہیں۔ سوال: کیا صفر المظفر کے ابتدائی 13 دن نحوست والے ہوتے ہیں؟ جواب: جی نہیں، شریعت مطہرہ نے اس طرح کے عقیدے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ سوال: جہاد کا حکم کب نازل ہوا؟ جواب: جہاد کا حکم صفر 2 ہجری میں سورہ حج کے ذریعے نازل ہوا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کے قلعے کو کس طرح فتح کیا اور کس مہینے میں کیا؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو طلب کیا۔ صحابہ نے بتایا کہ ان کی آنکھیں خراب ہیں، لیکن حضرت علی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا، جس کے بعد تا زندگی انہیں کبھی اشواب چشم نہیں ہوا۔ حضرت علی قلعے پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے تو یہودیوں کے مشہور پہلوان مرہب کا بھائی مسلمانوں پر حملہ آور ہوا، مگر حضرت علی علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا اور اس کے ساتھ ہی بھاگ گئے۔ پھر اس کے بعد مرہب میدان میں آیا، اس نے خوب جنگی لباس پہنا ہوا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ اس کی ایک زبردست لڑائی ہوئی، جس کے نتیجے میں حضرت علی نے اس کے سر پر ایک وار کیا، جس کے نتیجے میں اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ جہنم واصل ہو گیا۔ اس کی اس قدر خوفناک موت کو دیکھ کر اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ حضرت علی نے قلعے کا دروازہ جو کہ 24 آدمی کھولتے تھے اکھاڑ لیا اور اس قلعے کے دروازے کے سامنے والی خندق پر رکھ دیا تھا تاکہ افواج گھوڑوں سمیت قلعے میں داخل ہو سکے۔ اس فتح میں 39 یہودی ہلاک ہوئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ سوال: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں کتنے غزوات میں شرکت کی؟ جواب: 27 یا 28 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی۔ سوال: ان جنگوں کی تعداد کتنی ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو امیر لشکر بنا کر بھیجا؟ جواب: ان لڑائیوں کی تعداد تقریباً 70 تک ہے۔ سوال: غزوہ خیبر کس مہینے میں ہوا؟ جواب: غزوہ خیبر 7 ہجری صفر المظفر کے مہینے میں ہوا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کن عورتوں کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ 3 عورتوں کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے۔ نمبر 1 جو باحیا اور پردہ دار ہو۔ نمبر 2 جو اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اس سے محبت کرتی ہو۔ نمبر 3 جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہو اور اس کی کتاب کی تلاوت کرتی ہو۔ سوال: کیا صلاۃ نماز جنازہ اور صلاۃ عام میں فرق ہے؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کن اوقات میں میت کو دفن کرنے کی ممانعت ہے؟ جواب: طلوع آفتاب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت اور زوال کے وقت میت کو دفن کرنے سے ممانعت ہے۔ سوال: کیا قبرستان میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب: جی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان میں نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ کیا ایک مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ جواب: ایک مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ ہاتھوں اور ٹانگوں اور سینے پر آنے والے بالوں کو اتارنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر بال بہت زیادہ ہوں تو ان کو اتارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ بدے اور بدنما ہیں، اور اگر بال معمول کے مطابق ہوں تو بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ان کو بھی نہ اتارا جائے، کیونکہ ان کو اتارنا اللہ رب العزت کی خلقت تبدیل کرنا ہے، اور ان میں سے کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ بلا شبہ
لا یہ کہ ان کو اتارنا جائز ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا تو اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو ہر کام چھوڑ دو، یہاں تک کہ قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دو۔ جو شخص اذان کے وقت بات کرتا ہے اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ سوال، سورۃ البقرہ میں بیان کیے گئے مشہور 4 مضمون کون سے ہیں؟ جواب، یوں تو سورۃ البقرہ میں بہت سارے مضمون ہیں۔ 4 مشہور مضمون اور خوبصورت واقعے یہ ہیں: نمبر 1 تخلیق آدم علیہ السلام، نمبر 2 خانہ کعبہ کی تعمیر، نمبر 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، نمبر 4 حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا واقعہ۔ سوال، حسد کسے کہتے ہیں؟ جواب، کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی اس کے چھن جانے کی تمنا کرنا یا خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ حسد کرنے والے کو حاسد اور جس سے حسد کیا جائے اسے محسود کہتے ہیں۔ سوال، قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب، قرآن مجید میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 مرتبہ آیا ہے۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رحمۃ اللہ علیہا کی زمین پر ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟ جواب، 9 ذوالحجہ کو میدان عرفات میں۔ سوال، وہ کون سے 4 چیزیں ہیں جو رسولوں کی سنت ہیں؟ جواب، نمبر 1 عطر لگانا، نمبر 2 نکاح کرنا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 حیا کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے مردوں کے برابر بخار آتا تھا؟ جواب، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، جب میں نے آپ کو چھوا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ فرمایا ہاں، مجھے تمہارے 2 مردوں کی برابر بخار ہوتا ہے۔ میں نے عرض کی کہ یہ اس لیے کہ آپ کے لیے دگنا ثواب ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا ہاں۔ سوال، محرم الحرام میں لفظ حرام کا کیا مطلب ہے؟ جواب، یہاں اس نام میں حرام کا لفظ حلال کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ اس لفظ حرام سے مراد عزت و حرمت ہے۔ چونکہ محرم کا مہینہ عزت و حرمت والا ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ لفظ حرام بولا جاتا ہے۔ جس طرح کعبہ شریف مسجد میں اس کا نام مسجد الحرام ہے، جس کا مطلب عزت و حرمت والی مسجد ہے۔ سوال، جنازے کے بعد کھانا کھلانا، سوم دہم چہلم وغیرہ میں کھانا کھلانے کے بارے میں کیا حکم آیا ہے؟ جواب، امام احمد رضا فتوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ میت کا کھانا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ سوہم دہم چہلم وغیرہ کا کھانا مسکین کو دیا جائے، برادری کو تقسیم یا برادری کے جمع کر کے کھلانا بے معنی ہے، موت میں دعوت جائز نہیں۔ سوال، وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی کام آتی ہیں؟ جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ اس کے عمل میں متفقہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا ہو، نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ سوال، جس عورت کے پہلی لڑکی پیدا ہو وہ کون ہے؟
جواب: جس عورت کے پہلی لڑکی پیدا ہو وہ رب کے فضل سے خوش نصیب ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولتہ خانہ میں پہلی بیٹی ہی پیدا ہوئی، گویا رب تعالی نے سنت نبوی عطا فرما دی ہے۔ حدیث مبارکہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا بے شک اس نے اپنی ذات پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے اور اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ وہی دشمنی بغض رکھے گا جس کے دل میں نفاذ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھے تو اس کا دل نفاذ اور نفاذ سے یوں پاک کر دیتا ہے جیسے پانی کپڑے کو پاک کر دیتا ہے۔ سوال: وہ کون سی عورت ہے جو ایک نبی کی بیٹی، دوسرے نبی کی بہن، تیسرے نبی کی بیوی اور چوتھے نبی کی ماں ہے؟ جواب: حضرت لیہ علیہ السلام ہیں، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی، حضرت یوسف علیہ السلام کی بہن اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی اور حضرت ذوالکفیل علیہ السلام کی ماں ہیں۔ سوال: کس شخصیت نے جانوروں کی حفاظت اور انہیں ظلم و زیادتی سے بچانے کا قانون بنایا؟ جواب: امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سب سے پہلے انسان اور پہلے رسول کون ہیں؟ جواب: اللہ پاک نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا، پھر جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا اور ان کے بعد انسان کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے انسان اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور آپ پہلے رسول بھی ہیں۔ سوال: قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں جن کے نام جانوروں سے منسوب ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: وہ صورتیں جن کے نام جانوروں کے ناموں سے منسوب ہیں وہ 5 ہیں: سورۃ البقرہ گائے والی سورت، سورۃ النمل چونٹیوں والی سورت، سورۃ العنکبوت مکڑی والی سورت، سورۃ الفیل ہاتھی والی سورت، سورۃ الانحال شہد کی مکھی والی سورت۔ ہمارے لیے کون سے 2 خون اور 2 مردار حلال ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے لیے 2 مردار جانور اور 2 خون حلال کیے گئے ہیں۔ مردار جانور تو مچھلی اور ٹڈی ہیں اور 2 خون کلیجی اور تیلی ہیں۔ سوال: قبر میں فرشتے کون کون سا سوال کرتے ہیں؟ فرمایا، سرکار دو عالم نے کہ میت کے پاس قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں جو اس کو بٹھا کر سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا گیا؟ اور جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ فرشتے دریافت کرتے ہیں کہ یہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ جب وہ صحیح جواب دیتا ہے تو اللہ کا ایک منادی آسمان سے پکار کر کہتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس لیے اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جنت کا آرام اور اس کی خوشبو اس کو پہنچتی ہے اور جہاں تک اس کی نظر جائے وہاں تک قبر کشیدہ کر دی جاتی ہے۔ سوال: موت سے 40 دن پہلے کون سا خواب آتا ہے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مرنے سے پہلے یہ خواب نظر آتا ہے کہ انسان سفر کر رہا ہے سفید لباس میں اور اس کے مرحوم رشتہ دار اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔